ابتدا ہے رب کائنات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہانت اور ان کی دیانتداری کے چند ایک قصے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح لندن میں ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک ریسٹوران میں کھانا کھا رہے تھے اور ان کا پروفیسر مسٹر پیٹن بھی وہیں پر ہی آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے قائد اعظم کو کہا کہ مسٹر جناح، آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی میز پر، ایک ہی جگہ پر ایک پرندہ اور ایک سور جو ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو مسٹر جناح نے کہا کہ آئی شوڈ فلائی ٹو اندر ٹیبل، یعنی کہ مجھے دوسرے ٹیبل پر اڑ جانا چاہیے، یعنی میں دوسرے ٹیبل پر چلا جاتا ہوں۔ تو اس ذہانت کی وجہ سے وہ بہت جو ہے اس نے اندر ہی اندر مطلب جلا، اور اس نے اگلے ہی روز قائد اعظم سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کو دو چیزیں ملیں، دولت اور دانائی، تو آپ کس چیز کو چوز کریں گے؟ تو قائد اعظم نے بلا جھجک کہا کہ میں دولت کو چوز کروں گا۔ تو پروفیسر نے بڑا طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر مجھے یہ دو چیزیں ملتی تو میں دانائی کو چوز کرتا۔ قائد اعظم نے کہا کہ وہی چیز آدمی چوز کرتا ہے، وہی چیز کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اسی طرح پریکٹس کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح پریکٹس کر رہے تھے تو ایک تاجر ان کے پاس ایک کیس لے کر آیا اور قائد اعظم سے کہا کہ آپ کتنی فیس لیں گے؟ قائد اعظم نے کہا کہ میں فیس جو ہے کیس کے حساب سے نہیں لیتا، میں پیشی کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ تو تاجر نے کہا کہ میرے پاس 5,000 روپیہ ہے، آپ اس 5,000 میں کیس کو نپٹا دیں۔ تو محمد علی جناح نے کہا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیس بہت طول پکڑ لے اور یہ پیسے ناکافی ہوں، میں ایک پیشی کا 500 روپیہ لیتا ہوں، میں کیس کے حساب سے چارج نہیں کرتا۔ تو آخرکار جب قائد اعظم نے وہ کیس لے لیا اور اپنی فہم و فراست سے 3 پیشیوں میں بھگتا دیا، تو صرف ان کو 1,500 روپیہ جو ہے انہوں نے لیا۔ اس تاجر نے ان کو 5,000 روپیہ دینا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میرا جو حق تھا وہ میں وہی لوں گا۔ ایک دفعہ قائد اعظم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو جب وہ ٹرین سے اترے تو ان کو یاد نہیں رہا ان کے ڈرائیور کے پاس ٹرین کا ٹکٹ تھا۔ تو انہوں نے ٹکٹ کا جو وہاں سپروائزر تھا اسے کہا کہ آپ مجھے ایک علیحدہ ٹکٹ دے دیں، اور ٹکٹ دے دیں، کیونکہ وہ پرانا ٹکٹ جو تھا وہ میرے ملازم کے پاس ہے اور میں بھول گیا ہوں، لہٰذا میں اسٹیشن سے باہر نہیں جاؤں گا، آپ مجھے اور ٹکٹ۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے 200 روپیہ دیں، آپ اسٹیشن سے باہر چلے جائیں۔ تو قائد اعظم بڑے طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے وہ رشوت مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو وہ اس کو سپروائزر کے پاس لے گئے اور صحیح ہنگامہ کھڑا کیا اور اس کو آخرکار اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح ممبئی سے دہلی کی طرف ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور فرسٹ کلاس ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ڈبے میں ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ 1,000 روپیہ دیں، نہیں تو میں ایک یہاں بہت زیادہ ہنگامہ برپا کر دوں گی اور کہوں گی کہ اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، کچھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی باتوں کی کوئی توجہ نہیں دی، وہ اخبار پڑھتے رہے۔ آخرکار عورت نے تنگ آ کر قائد اعظم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ان کو جھنجھوڑ کر کہا کہ آپ مجھے 1,000 روپیہ دیں، نہیں تو میں یہ ٹرین میں جو ہے ہنگامہ برپا کر دوں گی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اشارہ کیا کہ میں قانون سے جو ہے وہ بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، اور میں اب لکھ کر مجھے دیں۔ اس نے جب یہ لکھ کر دیا تو قائد اعظم نے فوری جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو کہا کہ اور پورا ثبوت بتایا کہ یہ عورت ایسے ایسے کر رہی ہے۔ وہ جب لکھا ہوا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح بری ہو گئے باعزت طریقے سے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس عورت کے جال میں پھنسنے سے بچ گئے اور اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ قائد اعظم کی زندگی کی چند ایک مطلب فہم و فراست کی اور کچھ دیانتداری کی کچھ واقعات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، یار زندہ صحبت باقی، والسلام۔